بسم اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا درس ہے الظاہر والمؤول۔ مصنف لکھ رہے ہیں تعریف الظاہر، ظاہر کی تعریف۔ لغت میں ظاہر کہتے ہیں وہ جو چیز واضح ہو، الواضح البین، جو چیز بالکل واضح ہو، صاف ہو، بیان میں ہو، اسے کہتے ہیں ظاہر۔ اصطلاح میں ما دل بنفسہ علی معنی راجح ما احتمال غیرہ، کہ جو بذات خود دلالت کرے کسی راجح معنی پر دوسرے معنی کے احتمال کے ساتھ۔ تعریف کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز بذات خود، یعنی کہیں سے بیان کی ضرورت نہ پڑے مجمل کی طرح۔ مجمل میں کیا ہوتا ہے کہ مجمل میں کہیں سے جب بیان کیا جاتا ہے، کہیں سے شرح آتی ہے، تب معنی واضح ہوتا ہے۔ یہاں کہیں سے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بذات خود معنی کو واضح کرے۔ کون سے معنی کو واضح کرے؟ کسی راجح معنی دوسرے معنی کے احتمال کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس لفظ میں کسی اور معنی کی بھی گنجائش بنی رہتی ہے، لیکن جو معنی راجح ہو، بالکل کھلا ہوا ہو، وہ سمجھ میں آئے اور اس پہ وہ دلالت کرے۔ لیکن کسی دوسرے معنی کی گنجائش ہو، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے توضؤ من لحوم الابل، اونٹوں کے گوشت کھانے پر وضو کرو۔ اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اونٹوں کا گوشت کھانے پر دھلو، دونوں معنی ہوگا۔ تو اب ظاہر معنی کیا ہے؟ ظاہر معنی وضو سے جو ہمارے اعضائے اربع ہیں شرعی انداز میں، ان کے دھلنے کا معنی یہاں پایا جاتا ہے، جو ظاہر ہے، یعنی وضو کر لو۔ توضؤ کا جو ظاہری معنی ہے وہ ہے وضو کرنا، لیکن ایک معنی اور موجود ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، اور وہ معنی ہے نظافت کے لیے دھلنا، یعنی وضو کے بجائے جنرل عام طور پہ ایسے دھل لینا۔ تو دونوں معنی موجود ہے، لیکن ظاہر معنی کون ہے؟ ظاہر معنی وضو کرنا ہے، ظاہر معنی وضو کرنا ہے، کیونکہ اونٹ کے گوشت سے خالی دھلنے کی تھوڑی ضرورت پڑے گی۔ پھر اگر دھلنا عام دھلنا ہوتا تو پھر بکری کے گوشت کھانے پر بھی دھلنے کی، اگر نظافت کے لیے دھلنا مراد ہوتا تو بکری کا گوشت کھانے پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مرغی کا گوشت کھانے پر بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو اگر جنرل دھلنا ہوتا، نظافت کے لیے دھلنا ہوتا، یا انسانی فطرت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے تحت دھلنا ہوتا، تو پھر اس میں اونٹ کے گوشت کے تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ تو کسی بھی گوشت کو کھانے پہ دھل سکتے، آپ کوئی بھی کھانا کھانے پہ دھل سکتے۔ تو توضؤ من لحوم الابل سنتے ہی فوراً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا معنی ہے وضو کرنا، تو یہ معنی راجح ہے۔ اب تشریح کر رہے ہیں تعریف کی، کہ جیسے ما دل بنفسہ علی معنی کہا تو اس سے مجمل نکل گیا، کیونکہ مجمل کے لیے دوسرے نص سے بیان کی ضرورت ہوتی ہے، وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجمل بذات خود اپنا معنی نہیں دیتا، معنی مجمل کا تو صاف ہوتا ہے، لیکن کسی مبین کے ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ بذات خود اپنا معنی ہے، توضؤ ہے۔ تو اب توضؤ کے لیے الگ سے کسی روایت کو، کسی آیت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توضؤ کا معنی اسی لفظ توضؤ ہی سے ہم سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ اقیموا الصلاۃ میں نماز قائم کرو، تو نماز کیا قائم کرنا ہے، ہم نہ تو اقیموا سے سمجھ پا رہے ہیں، نہ صلاۃ سے سمجھ پا رہے ہیں۔
اس کے لیے ہمیں دوسری روایتوں اور دوسری آیتوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی نماز قائم کرنا ہے تو وہ نماز کیا ہے اور قائم کرنا کیا ہے. صرف اقیم الصلاۃ سے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مجمل میں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، توضؤ کا جو لفظ ہے وہ خود ہی کلیئر کر رہا ہے کہ یہاں وضو ہے مراد. تو کہا کہ ما دلہ بنفسہ علی بنفسہ کا جو لفظ استعمال کیا، اس سے پتہ چلا کہ اب مجمل اس میں شامل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے ایک بار بتایا تھا کہ تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے. تو اس میں کا اب جامع معنی کا مطلب کیا ہے، جو اس کے اندر کا نہ ہو وہ گھس نہ پائے، اور جو اس کے اندر کا ہو وہ باہر نکل نہ پائے. اس طرح جامع اور معنی ہوتا ہے. تو دیکھیے مادلہ بنفسی علامانہ کہنے کی وجہ سے مجمل اس میں نہیں آ پائے گا، یعنی کنفیوژن نہیں ہونے پائے گا کہ یار مجمل بھی تو اسی ٹائپ کا ہوتا نہیں. وخرج بقولنا راجح، اور راجح کہنے سے مؤول نکل گیا، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرینہ. مؤول کہتے ہیں جو مرجوح معنی پر دلالت کرے، تو یہاں راجح کہہ دیا ہے نا تو پھر مؤول اس میں نہیں آئے گا. ما احتمال غیرہ، دوسرے معنی کے احتمال کے ساتھ، اس سے نص صریح نکل گیا. لأنه لا يحتمل الا معنى واحد، کیونکہ نص صریح صرف ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. جب کہا جاتا ہے نا فقہ کی اور اصول فقہ کی زبان میں یہ جملہ جب بولا جاتا ہے کہ یہ اس معنی میں نص ہے یا اس مسئلہ میں نص ہے، تو نص کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہاں وہی ایک معنی مراد ہے، کوئی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں ہے. تو جب یہاں ما احتمال غیر ہی کہہ دیا کہ اس معنی کے ساتھ ساتھ اور بھی معنی کا احتمال ہے، تو گویا نص یہاں مراد نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا آپ کا ظاہر کا لفظی معنی، اور اس تعریف کی جو ظاہر کی یہاں تعریف انہوں نے کیا ہے اس کی وضاحت. اچھا دوسرا ہے، اچھا الظاہر والمؤول، دوسرا لفظ جو ہے المؤول، جانے دیتے ہیں ظاہری کی تشریح ہے. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اب یہ جو ظاہر ہے یہ لفظ ظہر سے ہے نا، ظہرا یا ظہرو بھی معلوم ہے، ظہر معنی پیٹھ ہوتا ہے. اب پیٹھ کیا ہوتی ہے، بالکل ظاہر ہوتی ہے، ہاں کھلی ہوئی ہوتی ہے. ہاں تو اسی مادہ سے یہ چیز ہے، یعنی یہ لفظ ظاہر آیا ہوا ہے. خیر، اور اسی طریقے سے مادل بنفسی علامان راجح ما احتمال غیر ہی، اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ گویا دو معنی جو ہوگا وہ ایک راجح ہوگا اور ایک مرجوح ہوگا. تو جو راجح ہوگا اس کو ہم ظاہر کہیں گے، اور جو مرجوح ہوگا اس کو مؤول کہیں گے، جو ابھی آئے گا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ راجح ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ بھئی جو راجح معنی پر، کسی راجح معنی پر دلالت کرے دوسرے معنی کی گنجائش کے ساتھ، بذات خود دلالت کرے تو وہ ظاہر ہے. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم یہ جانیں کیسے کہ کس معنی کی طرف رجحان ہے، کون سا معنی راجح ہے. تو لفظ کے ظاہر سے جو فوراً سمجھ میں آئے، لفظ کے ظاہر سے جو فوراً سمجھ میں آئے، جیسے مثال کے طور پہ توضؤ من لحوم الابل کہا، آپ سن کے کیا سمجھیں گے، وضو سمجھیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ زبان یہ کس نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سیاق و سباق شریعت کی زبان کا ہے. تو شریعت کی زبان میں وضو کا مطلب وضو ہوتا ہے، مطلق دھلنا نہیں ہوتا، صرف دھلنا نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو متبادر ہے فوری طور پہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے. ایسے ہی قرآن پاک کی مثال کے طور پہ فاسأل القریہ، بستی سے پوچھو. تو اب سنتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے، بستی سے پوچھنے کا مطلب بستی والوں سے پوچھو، فوراً سمجھ میں آ رہا ہے. تو جو متبادر ہو، جو ذہن کو فوراً اپیل کرے معنی، وہی معنی راجح ہے. اچھا
کے بعد عبارت پڑھیے تو کیا، کیونکہ یہاں پر بہت پھیلی ہوئی ہیں عبارتیں. ہاں، العمل بالظاہر بہتر. اچھا، نہیں بس ہو گیا. مجھے خالی لنک لینا تھا کہ ابتدا کہاں سے، کیونکہ عبارتیں یہاں بہت ہیں. میری پتلی والی کتاب مل نہیں رہی ہے، اس وجہ دقت ہو رہی ہے. نہیں اب جانے دیجیے. اب دوسرا عنوان ہے، یہ پہلا تھا تعریف، تو بہت تفصیل سے شیخ نے سمجھایا ہے، لیکن میرے خیال سے جتنا میں نے بتایا آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اصل مقصود ہے سمجھنا، تو سمجھ گئے تو تفصیلات اور نظر انداز کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہے العمل بالظاہر. ظاہر پر جو عمل ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ظاہر پر عمل واجب ہے، بشرطے کی کوئی دلیل ہو جو ظاہر سے پھیر رہی ہو. یعنی اگر کوئی دلیل ایسی پائی جا رہی ہے جو ظاہری معنی سے پھیر کر کے غیر ظاہر معنی کی طرف لے جائے تب تو دوسری بات ہو گئی، ورنہ عمل کس پر کیا جائے گا؟ ظاہر پر کیا جائے گا. ظاہر کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری معنی پر عمل کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو معنی ظاہر نہیں ہے اس معنی کو تسلیم کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. یہی سلف کا طریقہ تھا اور اسی میں احتیاط ہے اور اسی طریقے میں اپنی ذمہ داری سے برات ہے اور یہی عبادت اور اطاعت کے مطابق ہے. کیونکہ انسان جو ہے بھائی کس بات کا اسے تقاضا کیا گیا ہے؟ جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آئے. جو چیز اسے نہیں سمجھ میں آئے اس کا وہ مکلف نہیں ہے. تو جو ظاہری معنی ہے وہ چیز احتیاط کے تقاضے پر بھی فٹ اترتی ہے، اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے بھی فٹ ہے. اور یہ کہیں بھی ہو، یعنی کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں عمل جو ہے ظاہر پہ ہوگا، چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ کے بارے میں خبر دینے سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکامات سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں اپنی صفات کی خبر دی ہے اس سے اس کا تعلق ہو. جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. ان تمام باتوں میں عمل کس پہ ہوگا؟ ہاں، عمل اور عقیدہ ظاہر پہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں اور جو احکام ہیں، تو چاہے ان کا تعلق اخباری ہو، اخبار سے ہو، اور چاہے ان کا تعلق احکام سے ہو، سب میں عقیدہ اور عمل ظاہر پہ ہوگا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیکھ لیں، تبارک الذی بیدہ الملک، ہم ید کو مانتے ہیں. ينزل ربنا تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا، ہم نزول پہ عقیدہ رکھتے ہیں. الرحمن علی العرش استوى، ہم استوا کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیوں عقیدہ رکھتے ہیں؟ ظاہر کی وجہ سے. اور احکام میں بھی یہی مسئلہ، توضؤ من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کے کھانے سے وضو کرو. یہاں بھی دیکھیے ہم ظاہر پہ عمل کرتے ہیں. دوسرا ہے مؤول، پھر مؤول آ گیا ہوگا نا. ہاں، المؤول لغتاً من الاول، مؤول جو ہے وہ اول سے بنا ہے. اول مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. یہ جو نہیں، وہ اول ہے. اول واو پر تجدید ہے، یہاں پر واو پر جزم اور الف پر حمزہ اور اس پہ زبر. اول یہ جو ظاہر پر عمل کرنے والی بات ہے، اگر ظاہر پر عمل نہیں کریں گے، ہر چیز کے پیچھے اگر ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو الفاظ کا معنی ہی کچھ. ہاں، اسی کا انسان کی استطاعت میں وہی ہے. انسان کی استطاعت میں وہی ہے، اور ظاہر پر عمل کر کے ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے. ہم ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ظاہر معنی مراد نہ ہو، وہ فقہا علماء جب بتائیں گے اور دلائل دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ ظاہر کا ہے. اول سے ہے اصل میں. مؤول اول سے، اول مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹانا. اصطلاح میں کہتے ہیں ما ہم جو ہے لفظہ علی المعنی المرجوح، جس کا لفظ محمول ہو اور مرجوح معنی پر. یعنی جب دو معنی ہوں کسی لفظ کے، ایک راجح ایک مرجوح،
تو اس لفظ کا راجح معنی چھوڑ کر کے مرجوح مراد لیا جائے، اسے کہتے ہیں مؤول۔ تو اب جب مرجوح ہم نے کہہ دیا تو نص اس سے نکل گیا اور ظاہر بھی نکل گیا۔ نص اس لیے نکل گیا کیونکہ اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور ظاہر اس لیے نکل گیا کیونکہ اس کا معنی راجح ہوتا ہے۔ اچھا، اصل میں عربی میں اعلیٰ یعولو ہوتا ہے، اعلیٰ یعولو۔ تو اعلیٰ یعولو کا مطلب ہوتا ہے آل الامر الیہ یعنی رجع الیہ، آل الامر الیہ یعنی رجع الیہ، معاملہ اس کی طرف لوٹ گیا۔ تو اسی اعلیٰ یعولو سے اولا یؤول تعویل ہے۔ ہاں، اعلیٰ یعولو سے ہے اولا یؤول تعویل، اور اسی اولا یؤول تعویل سے مؤول ہے۔ ٹھیک ہے، جو تعویل ہم پڑھتے ہیں نا تفسیر کے مقابلے میں تعویل، تو وہ تعویل اسی اعلیٰ سے ہے، اعلیٰ یعولو سے باب بدل کے اولا یؤول تعویل۔ تعویل کا معنی ہے ترجیع، ترجیع مطلب لوٹانا، اعلیٰ یعولو کا مطلب لوٹنا، اور اولا یؤول تعویل مطلب لوٹانا۔ ہاں، لوٹانا، تو ترجیع کا معنی ہوا تعویل۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تعویل ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کلام کو اس کے معنی مراد کی طرف ہم لوٹا رہے ہیں۔ ہاں، جب ہم تعویل کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کلام کو ہم اس کے معنی مراد کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ یہی اصل میں اس کا صحیح معنی ہے۔ قرآن و سنت میں جو تعویل کا معنی ہے، ہاں، وہ تفسیر ہے۔ ہاں، وہ تفسیر ہے۔ ہاں، ایک دیکھیے تعویل جو کلام کو کہیں ادھر ادھر پھیر دینے کے معنی کے لیے تعویل استعمال ہو رہا ہے، وہ معنی اصل نہیں ہے۔ اصل جو تعویل کا معنی ہے وہ ہے تفسیر۔ تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی معنی کو، کسی لفظ کے معنی کو کھولتے ہیں دیگر آیتوں اور دیگر روایتوں کی روشنی میں۔ تو جب وہ معنی کھول دیتے ہیں، اس کے مفہوم کو اجاگر کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں تفسیر۔ تعویل میں بھی وہی ہوتا ہے۔ تعویل میں کیا ہے؟ تعویل میں جو معنی حقیقت میں وہاں مراد ہے اس معنی کی طرف کلام کو لوٹانا۔ جیسے قرآن پاک میں ظلم کا لفظ آیا ہے شرک کے معنی میں۔ ظلم کا لفظ کس معنی میں آیا ہے؟ شرک کے معنی میں۔ وہ آیت نہیں یاد آ رہی مجھ کو۔ ہاں، ان الشرک لظلم۔ اب شرک کو ظلم عظیم کہا نا یہاں پہ، تو یہاں تو وضاحت ہے، لیکن دوسری جگہ پر وَلَمْ يَلْبِسُوا بِظُلْمٍ۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا؟ ظلم سنتے ہی آدمی کیا سمجھے گا؟ کسی کا حق مار لینا، کسی کا کھا لینا، کسی کا ہڑپ کر لینا، ٹھیک؟ لیکن یہاں یہ معنی تو ہے نہیں مراد۔ تو اب یہ جو کلام ہے، اس کلام کو ہم نے اس کے حقیقی معنی کی طرف لوٹایا، یعنی ہم نے بتایا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں، رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ تعویل۔ یہی تعویل ہے۔ تو تعویل کا معنی حقیقت میں تفسیر ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے وقوع، واقع ہونا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے وقوع، ہاں، واقع ہونا کسی چیز کا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی اطاعت کرنی ہے تو وہ اس کا معال ہے اطاعت کرنا، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو چھوڑنا چاہیے تو وہ اس کا معال ہے کہ چھوڑ دینا۔ تو چاہے اطاعت کرنا ہو وہ بھی کسی چیز کا معال ہے، اور چاہے چھوڑ دینا ہو وہ بھی کسی چیز کا معال ہے۔ تو گویا معنی دو ہوا، ایک تعویل کا معنی تفسیر ہوا، ایک وقوع ہوا۔ تعویل کا تفسیر معنی جیسے اللہ کے رسول کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی وعلمہ التفسیر۔
اچھا، ایسے ہے قرآن میں نبئنا بتأویلہ، یعنی نبئنا تفسیری بتفسیرہ. ایسے جو ہے آیتوں کے جب تفسیر بیان کرتے ہیں حضرت ابن جریر ہوں چاہے علامہ ابن کثیر ہوں، تو وہاں کہتے ہیں القول فی تعویل قولہ تعالی، یعنی کیا نام سے مفسرین یہ جملہ بولتے ہیں. تو تہاں تعویل کا مطلب ان کا کیا ہوتا ہے؟ تعویل کا مطلب ان کا تفسیر ہوتا ہے. ہاں اچھا. اور دوسرا معنی میں نے بتایا معال. تو معال کی مثال، معال جس کو کہتے ہیں وقوع. جیسے هل ينظرون الا تاویلہ یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوا. اب هل ينظرون الا تاویلہ یعنی هل ينظرون الا وقوعہ یوم یأتی تاویلہ، ہے نا؟ ہاں، یعنی کیا یہ لوگ جھوٹے لوگ انتظار کر رہے ہیں جس کی انہیں خبر دیا ہے اس کے ہو جانے کا، اس کے واقع ہو جانے کا. تو اب یہاں قرآن میں حل ینظرون الا تاویلہ میں دیکھیے آپ واقع ہونے کا معنی ہے. اس کا معنی ہے واقع ہونے کا. یہاں خبر ہے. اچھا، اور اگر طلب اگر ہے تو وہاں پہ اس کا معنی امتثال ہوگا، یعنی کسی چیز کو پر عمل کرنا. جیسے حضرت ایک حدیث ہے عائشہ کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. پھر فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ما صلی النبی صلاۃ بعد ما انزلت علیہ قولہ تعالی، یہ اس کے بعد فرمایا الا قال سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی یتأول القرآن. یہ لفظ استعمال کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے سورہ نصر نازل ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی مگر ہر نماز میں آپ نے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی. یہ اللہ کے رسول نے ضرور پڑھا. تو پھر اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ یتأول القرآن. تو یتأول القرآن، قرآن کی تعویل کرتے تھے؟ نہیں. یمتثلہ، قرآن کی صورت یہ نازل ہونے کے بعد اس کی اطاعت میں کرتے تھے، اس کی پیروی میں کرتے تھے، اس کو بجا لانے میں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں کثرت سے داخل ہونے لگے تو آپ اللہ کے اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے. تو اس حکم کی تعمیل میں اور امتثال میں پھر اللہ کے رسول سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے یہاں پہ امتثال کا بھی معنی ہے. لیکن جو متاخرین نے تعویل کا معنی لیا، جس کا مصنف نے ذکر کیا اصول فقہ میں، یہ نیا معنی ہے. یہ معنی اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے اس معنی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال یہاں پہ جو مؤول ہے، یہ مؤول اسی کیا نام سے متاخرین کی تشریح کے مطابق ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، متاخرین نے جو اس کی تشریح کی ہے اس کے جس کو ہم تعویل یعنی متاخرین کے عرف میں جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب آگے جو ہے ایک منٹ، اس کے بعد کہاں گئے؟ آگے پھر کیا عبارت ہے؟ فالتاویل قسمان. وہ تو اچھا. بسم اللہ. التاویل قسمان. ہاں ٹھیک. والتاویل قسمان صحیح مقبول و فاسد مردود. فالصحیح ما دل علیہ دلیل صحیح کتاویل قولہ تعالی واسأل القریہ. کہتے ہیں تو تعویل کی دو قسمیں ہیں. ایک تعویل وہ ہے جو صحیح ہو، قابل قبول ہو، اور ایک تعویل وہ ہے جو بیکار ہو، مردود ہو، رد کر دینے کے لائق ہو. بس صحیح، تو پھر صحیح کیا ہے؟ ما دل علیہ دلیل صحیح،
جس پر کوئی صحیح دلیل دلالت کرے، جیسے وسأل القریہ کی تعویل، وسأل القریہ کی تعویل، یعنی اصل میں اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ متاخرین کے حساب سے تعویل ہے، اور یہی تعویل والا معنی یہ مرجوح بھی ہے، اور یہی مرجوح معنی مراد لیا جائے گا۔ ایک تو راجح معنی کیا ہے؟ قریہ ہے نا، وسائل القریہ میں قریہ، اور مرجوح معنی کیا ہوا؟ اہل قریہ۔ تو اہل قریہ پہ چونکہ دلیل دلالت کر رہی ہے، اسی لیے مرجوح معنی مراد لیا جائے گا، ظاہر معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے مثال، حقیقت میں وسأل القریہ میں بھی ظاہر کیا ہے؟ اہل القریہ، یہی ظاہر ہے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ مرجوح ہے، یہ ظاہری معنی نہیں ہے، یہ تعویل والا معنی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن متاخرین کی اصطلاح اور ان کی تشریحات کے مطابق ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے معنی دو ہے یہاں پہ، ایک راجح ہے، ایک مرجوح ہے۔ تو راجح معنی تو جو ہے وہ مراد نہیں لے سکتے، مرجوح معنی مراد لیا جائے گا، اور مرجوح معنی کی دلیل ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وسأل القریہ بالکل واضح ہے، اور راجح معنی ہی اس کا یہ ہے کہ بستی والوں سے پوچھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بستی والوں سے ہی نہیں، آپ بستی کی دیواروں سے پوچھ لیجئے۔ یعنی جو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہماری بات صحیح ہے، آپ بستی سے پوچھ لیجئے نا۔ تو بستی سے پوچھ لیجئے مطلب وہاں کے افراد اور وہاں کی ایک ایک دیوار بولے گی کہ ہماری بات صحیح ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ تو ایک دم واضح ہے، یہ معنی جو ہے ایک دم واضح ہے، اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی کہ یہ مرجوح معنی ہے اور اس کو دلیل لا کر کے پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن بہرحال مثال یہی دی گئی ہے، مثال جو ہے یہی دی گئی ہے۔ ایسے ہی ایک اور چیز نصوص کی وضاحت میں آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لفظ کا ذاتی معنی ہے، حقیقت اور مجاز کی بحث جب آتی ہے، ہاں، اور یہ معنی سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا کوئی ذاتی معنی نہیں ہوتا ہے، ہر معنی سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے۔ کوئی بھی معنی کس سے طے ہوتا ہے؟ سیاق و سباق سے ہی طے ہوتا ہے۔ آپ کسی لفظ کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس کا ذاتی معنی ہے۔ جو بھی معنی آپ طے کرتے ہیں وہ سیاق و سباق ہی سے طے کرتے ہیں۔ یہ اس ضمن میں انہوں نے کہا یہ وسائل القریہ جیسی جو آیتیں ہیں ان میں لوگ جو ہے حقیقت اور مجاز کی جو بحث کرتے ہیں، اور اس میں بھی یعنی کہ ظاہر اور مؤول کی جو بحث کرتے ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور متاخرین کی تردید کے لیے انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ نہیں، جو معنی وہی ہے جو اس کو سیاق سے پتہ چلے۔ ہاں، کہتے ہیں معنی تو وہی ہے لفظ کا جو سیاق و سباق سے طے ہو رہا ہے۔ پھر جو پورے گرامر میں ہم مفرد الفاظ، پھر کلمہ، یہ جو پارٹیکلز بناتے ہیں ایک سینٹینس کا، سب معنی باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ تو باقی رہے گا، مفرد کلمہ کا تو مفرد الفاظ کا تو کچھ معنی نہیں سمجھ۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ہاں، اب صلاۃ ہی کا لفظ آپ دیکھ لیجئے، صلاۃ، اب صلاۃ آپ خالی صلاۃ لے، مطلب خالی صلاۃ سے تو طے نہیں ہوگا کہ کیا معنی اس کا یہاں ہے۔ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ نماز کے لیے ہے، کہ دعا کے لیے ہے، کہ رحمت کی دعا کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اس تو معنی ہوگا نا شیخ، صلاح ایک بے معنی الفاظ تو نہیں ہے نا، محمل الفاظ تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہاں، تو اس تو معلوم ہوگا نا، تو کئی سارے معنی ہوں گے صلاۃ کے۔ اس تو میں ذاتی معنی نہیں ہے۔ نہیں، ذاتی معنی نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نہیں سمجھے۔ ذاتی معنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ کا یہ معنی پرسنل معنی ہے، یعنی حقیقی معنی یہ ہے، باقی معنی حقیقی معنی نہیں ہے۔
یہ کہنے کا ذاتی ہے. ہاں ذاتی کہنے کا مطلب کہ جیسے ہم کہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی کیا نام ہے، کئی سارے معنی ابھی آئے ہیں یہاں پہ، کئی ساری آیتیں ہیں. کوئی آیت ہم لے لیتے ہیں اللہ کی اسماء و صفات کے سلسلے میں. کوئی ایک بتائیے جس سے کیا سمجھ میں اول والآخر. بیدہ ہاں بہت اچھا. بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ. العلم. اب کوئی کہے کہ یدن کا جو معنی ہے، یدن کا جو معنی ہے وہ اس کا جو ذاتی معنی ہے، ذاتی معنی وہی اس کا معنی ہے، باقی اس کا ذاتی معنی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی کہ یدن کا معنی ہاتھ، یہ اس کا ذاتی معنی ہے، یہ اس کا ذاتی معنی. یا کوئی کہے قدرت، یدن کا ذاتی معنی ہے، یہ اس کا ذاتی معنی ہے. دوسرا معنی جو ہوگا وہ ذاتی معنی نہیں ہوگا، ایسا کہنا، یہ مطلب ہے اس کا. تو ایسے اور بھی الفاظ کا. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں معنی اس کے معنی، دونوں اس کے معنی ہیں، دونوں اس کے معنی ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں وہ. یہ کہنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ذاتی ہے، اس کا معنی ہے، اور اس کے جو اور بھی معنی آتے ہیں کلام میں بولے جاتے ہیں وہ معنی اس کے ذاتی معنی نہیں ہیں. وہ بھی اسی کے ذاتی معنی ہے. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی لفظ کا یہ کہنا کہ یہ ذاتی معنی ہے اور بقیہ معنی ذاتی معنی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہی وہ کہنا چاہتے ہیں. اس کا جواب جو میرے ذہن میں ہے، صلاح کا جو ذہن میں ہمارے ذہن میں جو نماز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو اس کا وہ معنی نہیں تھا جو ہمارے ذہن میں آج ہے. ہاں بالکل نہیں. تو اس کا ذاتی معنی اس کو ماننا بھی بہت مشکل ہوگا نا. چیز کیسا مانیں گے اس کو ذاتی معنی جو ہاں پہلے نہیں تھا. ہاں صلاۃ کا اگر کوئی کہے صلاۃ کا ذاتی معنی نماز ہے تو درست نہیں ہوگا. یا کوئی صلاۃ کا ذاتی معنی دعا ہے اور باقی معنی نہیں ہے، تو یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں صلاۃ کے جتنے بھی معنی ہیں سب اس کے معنی ہیں، بعد میں ایڈ بھی کیوں نہ ہو. اب وہ سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے. شریعت کے پہلے تو بعد میں جو مانا ہے وہ تو آئیں گے یہ لوگ بھی ویسے تو ہیں اسی طرح. اس میں مطلب بہت ساری وہ تفصیل کیے، تو ایسے ایک نقطہ تھا تو میں نے کہا ذہن میں خالی ڈال دوں ایسے. ہاں کہ مطلب دماغ میں حالے اس کا لنک دیں گے تو وہ لمبا جائے گا. وہ پورا لنک ہے، وہ لنکڈ ہے. وہ 3-4 صفحے میں انہوں نے اس کا پورا سیریل، تو میں نے اسے نشان لگا دیا تھا کہ یہ بات، یعنی یہ موضوع ہے ایک. یعنی صرف میرا مقصد یہ تھا یہ بتانے کا کہ یہ یعنی کہ سمجھنے کے لیے اصل میں فقہ میں ہوتا کیا ہے. جو بحثیں طویل ہوتی ہیں بعض دفعہ، تو وہ کیوں طویل ہوتی ہیں؟ انہی ساری بحثوں کی وجہ سے طویل ہوتی ہیں. لغت بھی آ گیا. ہاں لغت کی وجہ سے یا کسی اور، اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ مطلب یعنی کہ رسوخ ہونا چاہیے علم میں، جو بار بار کلام سے منع کیا جاتا ہے. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شق ایسی نکل جاتی ہے جس میں بڑی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. تو میں نے صرف یہ اشارہ دینے کے لیے کہ چونکہ ایک پوری بساط بچھائی ہوئی تھی نا حقیقت اور مجاز کی، حقیقت اور مجاز کی بساط بچھائی ہوئی تھی، اور تفسیر اور حدیث میں دونوں میں چلن کیا پڑ گیا تھا کہ بھائی اس کی تعویل کرتے تھے، تعویل کرتے تھے. اور تعویل کی بنیاد بیسکلی کیا تھی؟ یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور یہ اس کا مجازی معنی ہے. یعنی یہ حقیقی معنی نہیں ہے. جیسے مان لیجیے اسد ہے تو اسد کا معنی شیر، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور اسد معنی بہادر، یہ اس کا مجازی معنی ہے. تو یہ فہرست بہت طویل ہو گئی تھی، بہت لمبی ہو گئی تھی، اور لمبی ہونے کی وجہ سے شریعت کے نصوص کے جو اصل معنی تھے ان کو ہٹا کر کے اسی ذریعے سے بدل دیا گیا تھا. اور تفسیروں میں بھی باطنیہ کی تفسیر وغیرہ جو بہت زیادہ فعل کر کے بہت کھنچتے قرآن کے معنی سے بالکل دور آ گئی تھی. یا آج بھی جو گوہر شاہی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کیسے معنی بیان کرتے اسی طریقے سے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کیا کیا کہ یہ جو پورا بچھا ہوا تھا نا اس کو جڑ سے الٹ دیا. چٹائی پوری چٹائی انہوں نے الٹ دی. کیا کہا نہ تو کوئی لفظ حقیقت ہے اور نہ تو کوئی لفظ مجاز ہے، سب سیاق و سباق سے طے ہوتے ہیں.
یا نہ تو کسی لفظ کا یہ ذاتی معنی ہے اور نہ تو ایکسٹرا معنی ہے، سب جو بھی معنی اس لفظ کے ہیں سیاق و سباق سے طے ہوں گے، سب لفظ کے معنی ہیں۔ یہ اس بحث کا پس منظر ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ الفاسد، تو ایک تو ہو گیا کہ صحیح ہو، یعنی جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل ہو تو وہ معنی صحیح ہوگا، وہ تعویل صحیح ہوگی، لیکن جس کی دلیل نہ ہو وہ تعویل صحیح نہیں ہوگی۔ ما لیس علیہ دلیل کا تعویل المعطلہ، معطلہ قولہ تعالی، جس پر کوئی دلیل نہ ہو، جیسے معطلہ کی تعویل اللہ کے اس فرمان میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب استوا کا معنی انہوں نے استولا لیا۔ استولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تخت سلطنت قبضے میں آ جانا، تخت سلطنت قبضے میں آ جانا۔ اب تخت سلطنت کے قبضے میں آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی دن رات اسی تخت پر بیٹھے ہی ہوا ہے، یہ استولا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے کنٹرول میں ہے، وہ پورے قبضے میں ہے، اس کا قہر، اس کی حکومت، اس کا غلبہ، اس کا سلطہ اس پہ جاری ہے، یہ ہے استولا۔ ہم کہتے ہیں کہ استوا، استوا کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا، یہ ہم معنی استوا کا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند ہوا بغیر کیفیت، بغیر تمثیل کے، اس نے استقرار فرمایا بلندی پر، یہ معنی ہم لیتے ہیں۔ اور یہ جو استولا کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور تو جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے استولا کی، تو جو استوا کا معنی ہے ظاہر وہی معنی ہوگا۔ تو یہ جو تعویل ہے استوا کی، استولا سے تعویل فاسد ہے، اس تعویل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ہوتی اس تعویل کی تو مان لیا جاتا، لیکن چونکہ اس کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے۔ اور کچھ ہے اس میں؟ استولا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سلطہ، آپ کی طاقت، آپ کی حکمرانی کا جاری ہونا۔ جیسے ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو رحمان عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا اختیار سب پہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ معنی فاسد ہے، کیونکہ کیا اس سے پہلے اللہ کا اختیار نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے اللہ کا اختیار نہیں تھا؟ تو چونکہ استوا یہاں پہ کہا گیا ہے تو استوا ہی مراد ہوگا، نہ کہ استولا مراد ہوگا۔ اس کے بعد کوئی عبارت ہے؟ حالانکہ شیخ نے تو بس اسی پر 3-4 صفحہ لگائے ہیں۔ تو خلاصہ جو ہے آج کا ہوا کیا، ظاہر اور مؤول کا، کہ ظاہر جو ہوگا وہ متبادر ہو جو ذہن کی طرف، وہ ظاہر معنی ہے۔ ظاہر معنی ہے جو راجح معنی ہو اس کو مانا جائے اور دوسرے معنی کا امکان موجود ہو، یہ ظاہر ہے۔ اور مؤول جو مرجوح معنی ہو، جو ظاہر نہ ہو، اس کو مانا جائے، لیکن کب؟ دلیل کی روشنی میں۔ دلیل ہو تو اسی معنی کو مانا جائے، یعنی جو ظاہری معنی ہے وہ نہ مانا جائے، جو غیر ظاہر ہے اس کو مانا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تعویل، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اب اس میں 2 بات ہو سکتی ہے۔ جب ہم اس کے ظاہری معنی کو ہٹا کر کے جو معنی ظاہر نہیں ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں تو صورت 2 بنتی ہے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے، اور ایک صورت بنتی ہے اس کے لیے دلیل ہے۔ ورنہ تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں، اس کا یہ جو ظاہری لفظ ہے نا، اس لفظ کا جو ظاہری معنی ہے یہ مراد نہیں ہوگا، یہ مراد ہوگا۔ تو اس طرح تو ہر کوئی کہنے لگے گا۔ تو اس میں بند ہے، کیا بند ہے؟ کہ اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل ہوگی تو تعویل صحیح ہے، دلیل نہیں ہوگی تو تعویل صحیح نہیں ہے۔ سلف جو ہے ظاہر معنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ تعویل میں دلیل دینے میں بھی بہت زیادتی سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو تعویل کر لی جاتی، کہا جاتا کہ اس کا یہ معنی ہے، پھر ادھر ادھر سے دلیلیں لائی جاتی ہیں اس کو پختہ کرنے کے لیے۔ اس کا سیکنڈری معنی جو لے کے آتے ہیں تعویل کے طور پہ، اس کے لیے بہت ساری دلیلیں کھینچ کے لاتے ہیں، اور کھینچ کے لا کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جب تک ظاہر معنی کی گنجائش ہو
اور جب تک ظاہر سے اس کا معنی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے سلف ظاہری معنی ہی لیتے ہیں، الا یہ کہ ظاہری معنی لینے میں کوئی معنی آ جائے، کوئی جب تک معنی نہیں آتا ہے ظاہر معنی مراد لینے میں تب تک غیر ظاہر کی طرف نہیں جایا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔